اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ رشیا اور یوکرین، آپ جانتے ہیں کہ پہلے 2 سال تک بڑی زوردار انداز میں دونوں کی جنگ جاری رہی، پھر بیچ میں 1-1.5 سال تھوڑا سا وقفہ رہا، لیکن اب دوبارہ پھر رشیا اور یوکرین ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے۔ اب رشیا اور یوکرین کی جنگ کو روکنے کے لیے اور امن کا ماحول بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہے، اور گزشتہ کل تیسرے دور میں بات چیت ہوئی ہے، یعنی تیسری بیٹھک ہوئی، لیکن افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ تیسری بیٹھک میں اور تیسرے دور کی بات چیت میں بھی رشیا اور یوکرین کی جنگ کا حل نہیں نکل سکا۔ ترکی کے وزیر خارجہ کی صدارت میں، ترکی کے پریزیڈنٹ وزیر خارجہ کی ادھیکشتا میں استنبول میں یہ میٹنگ ہوئی، 1 گھنٹے سے بھی کم چلی۔ اس میں جنگ بندی اور رہنماؤں کی میٹنگ جیسے بڑے معاملوں پر کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان گزشتہ 3 سال سے جنگ جاری ہے۔ اس درمیان بدھ کو ترکی کے استنبول میں تیسرے دور کی بات چیت ہوئی، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی حل نہیں نکل سکا امن کو قائم کرنے کا اور جنگ کے رک جانے کا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے تھائی لینڈ سے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ کمبوڈیا کی جو بارڈر ہے، سرحد ہے، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا، یہاں پر ماحول خراب ہوا، کشیدگی والا ماحول بن گیا اور ایک دوسرے پر حملہ جاری ہو گیا۔ راکٹ حملوں میں 9 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی بارڈر پر کشیدگی ایک بار پھر خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ دونوں ملکوں کی فوجیں ایک دوسرے پر حملے کر رہی ہے۔ گولی بار اور راکٹ حملوں میں اب تک کم از کم 9 شہریوں کی موت ہو چکی ہے۔ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ فضائیہ میدان میں اتر گئی ہے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا جب تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحدی تنازع پر پرتشدد شکل اختیار کر لی ہو، ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ حالانکہ اس بار معاملہ تھوڑا سا زیادہ سنگین ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کی فوجیں پوری قوت کے ساتھ محاذ پر ہیں، میدان میں ہیں، اور سفارتی بات چیت کے بجائے کارروائی کے راہ پر گامزن ہیں۔ یعنی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں بھی جنگ چھڑنے کے آثار ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا بڑھ چکی ہے تیسری عالمی جنگ کی طرف۔ ناظرین، بڑی خبر رشیا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، رشیا میں بھی طیارہ حادثے یعنی پلین انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔
اور اس پلین میں جو طیارہ حادثے کا شکار ہوا اس میں 50 مسافر سوار تھے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ TASS کی رپورٹ کے مطابق یہ مسافر طیارہ انکارا ایئر لائنز کا تھا اور آخری بار جب اس سے رابطہ ہوا تھا وہ ٹنڈا ہوائی اڈے سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ روس میں ایک بڑے طیارہ حادثے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ دراصل روس کے مشرق میں تقریباً 50 لوگوں کو لے جا رہا ایک طیارہ جمعرات کو اچانک غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد علاقے میں یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوتا ہوا نظر آیا۔ آئیے ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان سے ایک بڑی خبر آ رہی جی ہاں، پاکستان میں موسلا دھار بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچائی۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بڑا خطرناک کچھ سال پہلے ماحول بنا تھا سیلاب کا، اور ابھی بھی جو سیلاب سے تباہی مچی ہے، مرنے والوں کی تعداد 250 سے اوپر جا چکی ہے، اور اس میں پاکستان کا جو پنجاب ہے، جو علاقہ پنجاب کا ہے، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ پاکستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 250 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہے، جبکہ پاکستان کے زیر قبضہ جو کشمیر ہے، وہ کشمیر سمیت کئی علاقوں میں صورتحال بڑی سنگین ہے۔ اسلام آباد پاکستان میں مانسون کی شدید بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے ملک بھر میں مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور 600 کے قریب لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں، جبکہ کئی سڑکیں بند اور بستیوں کا کنیکشن ٹوٹ چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 60، سندھ میں 24، بلوچستان میں 16، اسلام آباد میں 6، گلگستان میں 5 اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں 2 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ مرنے والوں کی وجوہات میں سب سے زیادہ مکانات کے گرنے سے ہلاکتیں ہوئی ہے، جبکہ 41 لوگ ڈوبنے سے مرے ہیں، 36 بجلی گرنے اور 13 کرنٹ لگنے اور 12 لینڈ سلائیڈنگ سے موتیں ہوئی ہے۔ اس طریقے سے 250 کے اوپر یہ مرنے والوں کا آنکڑا پہنچ گیا ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر، جی ہاں، یہ جدید دنیا، اپنے آپ کو پڑھی لکھی ماننے والی اور کہنے والی دنیا، یہ امن کی طرف نہیں بڑھ رہی ہے، شانتی کی طرف نہیں بڑھ رہی ہے، بلکہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اور جنگ کیسے کی جائے، ایک دوسرے پر حملہ کرنے میں کامیاب کیسے ہوا جائے، اور میں کیسے سپر پاور بن جاؤں، اور میں اپنے پڑوسی ملک کو کیسے دباؤں کچلوں، اس کے ٹیکنیک ایجاد ہو رہے ہیں۔ اب یہ خبر دیکھیے آپ، یہ خبر بتا رہی ہے کہ دنیا جنگ کی جدید تکنیک کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جی ہاں، اب انسان نہیں، کاکروچ کی فوج تیار ہو رہی ہے، یعنی اب میدان میں انسان نہیں، کاکروچ کے ذریعے سے لڑا جائے گا۔ جرمنی میں اسٹارٹ اپس کمپنیاں اب اسپائی کاکروچ ٹینک جیسے مصنوعی انٹیلیجنس روبوٹ اور منی آبدوزوں جیسے انتہائی جدید اسلحے بنا رہی ہے، جو مستقبل کی جنگ میں اہم کردار ادا کرنے والے ہیں۔ حال کے برسوں میں جنگ کے طور طریقوں میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے۔ پاکستان کے خلاف ہندوستان کے آپریشن سندور سے لے کر روس یوکرین جنگ تک جدید تکنیکوں کا کردار فیصلہ کن بنتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر خودکش ڈرون جیسے اسلحوں نے عالمی فوجی حکمت عملی کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ ایک وقت تھا جب ڈرون کو نگرانی کے آلات کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن اب یہ جنگ کے میدان میں سب سے خطرناک مہلک ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے لگا ہے۔ لیکن اس سمت میں یعنی جنگ والے معاملے میں جرمنی نے اب ایک قدم اور آگے بڑھا دیا ہے۔ وہ دنیا کی ایک ایسی فوج کھڑی کرنے جا رہا ہے جس سے نہ کسی کا خوف ہوگا، نہ مرنے کا ڈر ہوگا۔ دراصل جرمنی کا اسٹارٹ اپ بیلسٹک اور ARX روبوٹکس ایک جاسوسی کاکروچ کی فوج بنا رہا ہے جو مستقبل کی جنگ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری،
शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कॉन्टैक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मसले वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना। अभी कॉन्टैक्ट